ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کی وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کو جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو، دیکھ کتنا منافع کتنا منافع کتنا منافع۔ سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا، مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے۔ آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا۔ ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت، مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے، لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی، کیا کی آپ بھی سنیں۔ ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عیب پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، عیب پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا عیب پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، عیب پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا عیب پتہ ہے کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا عیب پتہ ہے کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا عیب پتہ ہے کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ میں خدیجہ نے کہا او میسرہ عیب پتہ ہے تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔
पढ़े बगैर मैसरा ये कह रहा है वो बेअयब है। ऐसा नबी अपना। दूसरी और आखिरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी और आखिरी बात, ऐसे नबी से हमने क्या किया? क्या किया? नहीं तो कह नहीं सकते, नहीं कहेंगे तो कुफ्र होने का डर है, हाँ कहेंगे तो झूठ होने का डर है ना? आप कहेंगे हमने इश्क तो किया, मौलाना हमने इश्क किया, सैयद साहब हमने इश्क किया, हजरत हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना? अपने जैसे से प्यार हो जाए, मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफ़र में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है, माँ याद आती है नींद उड़ जाती है, बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है नींद उड़ जाती है ना? अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूं। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का म्यार, तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का म्यार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जा रही, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से, जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हक़ाइक़। जब तक मुसलमान खुदा के घर में बैठने का आदी था उस पर कोई जुल्म नहीं होता था पूरी दुनिया में, दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबद मीनार का बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमज़ानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमज़ान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो। ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है, नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्जाम नहीं धर रहा हूं, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहाँ देखी जाती है, तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है वो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखें,
نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سن، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو، جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے، جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے، یہی اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا، جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔